السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور میں کل ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی، آئندہ بھی پتہ نہیں کر سکوں گی یا نہیں۔ تو آج یہ ایک ویڈیو میرے پاس جب میں گاؤں آ رہی تھی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پرسوں میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گاؤں کی، تو میں نے بتایا تھا میں گاؤں آئی ہوں کزن کی شادی میں، لیکن اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، مجھے بہت سا بخار ہو گیا تھا۔ اور جب میں آئی تھی تو میں ٹھیک تھی، لیکن جب میں آئی ہوں میں پارک میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، تو اس ٹائم عصر کے ٹائم میں گئی تھی پارک میں، وہاں میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور میری بڑی خواہش تھی کہ آپ لوگوں کو اپنا گاؤں کا ایک چھوٹا سا پارک ہے، اس کی ایک چھوٹی سی کہانی تھی کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو میں وہاں گئی تھی، تو جب میں یہاں آئی تھی تو میں نے ہیل پہنے ہوئے تھے، تو وہ جب میں پارک جا رہی تھی وہ اونچی پہاڑی پر ہے، تو میں بھول گئی تھی بالکل، اور میں اسی میں چلے گئی تھی۔ تو پھر میں نے جب وہاں مجھے یاد آیا کہ میں تو اس میں اب نہیں چل سکتی، تو میں نے اتار کے جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے، اور میں وہ پہاڑی کے اوپر چڑھی ہوں، پھر اوپر میں نے پارک میں پہن لیے، پھر واپس اتر رہی تھی تب بھی میں نے اتار دی۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس وجہ سے یا کیوں ٹھنڈ لگ گئی ہے یا پتہ نہیں کیوں، لیکن طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے نا۔ جب میں واپس آئی میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اور رات کو مجھے اتنا سخت بخار ہوا کہ پھر مجھے لے کے گئے ہاسپٹل رات کو، اور مطلب دوائی وغیرہ دیے، اور پھر ڈرپ لگائی ہے، اور پھر جب صبح کے ٹائم میں طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی تھی، تو میں سوچ رہی تھی میں شادی پہ آئی ہوں، تو چلے پہلے تو میں جب طبیعت خراب ہوئی تو میں نے کہا چھوڑو شادی بھی نہیں اٹینڈ کرتی، تو پھر واپس چلے جاتے اپنے گھر، لیکن امی کہہ رہی تھی وہاں پہ کوئی خیال رکھنے والا بھی نہیں ہے تو رہ جاؤ۔ تو پھر وہاں پہ میں چلی گئی، میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے میں چلی جاتی ہوں شادی پہ، تو واپس آ جاؤں گی، بس صرف حاضری لگوا دوں کہ اتنی دور سے میں آئی ہوں تو چلو لوگوں سے وہاں سے مل کے آ جاتی ہوں۔ تو وہاں میں گئی، وہاں میری طبیعت پھر سے اتنی زیادہ خراب ہو گئی، پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، تو اس نے ڈرپ وغیرہ لگائے، انجیکشن لگائے، اور پھر انہوں نے دوائی دی ہے، اور جب ڈرپ لگا لی تو میرا بخار تھوڑا کم ہو گیا نا۔ تو پھر میں واپس آئی تو اس نے کہا کہ پھر اگر کل یہ اس دوائی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، اگر نہ ہوئی تو کل پھر لے کے آئے اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے۔ تو میری آئز کی بھی اوپر سے اتنی سویلنگ ہو گئی ہے، اور میرا بخار اتنا سخت کہ میں اتنی زیادہ بیمار نہیں ہوتی ہوں، کبھی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، تھوڑا بہت کوئی سر درد ہوا، بخار ہوا ہلکا پھلکا تو میں گولی گھر میں لے لیتی ہوں، اور میں کبھی نہیں جاتی ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن اس دفعہ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ جب سے میں نے اپنا چینل بنایا تھا ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ میں نہیں کر سکی، لیکن کل میں نہیں اپلوڈ کر سکی، آئندہ پتہ نہیں کر سکوں گی یا نہیں۔ تو آج میری طبیعت پھر سے بہت رات کو بھی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، پھر آج مجھے دوبارہ جانا ہے ہاسپٹل۔ تو میں نے کہا آج کل تو بیماریوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، کون سی بیماری ہے کیا بیماری ہے، ٹیسٹ وغیرہ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ میرے لیے پلیز دعا کیجیے گا، کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے جب دوسروں کے لیے کوئی دل سے کرتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، اور آپ لوگ جب سارے مل کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ مجھے کوئی ایسی بیماری نہ ہو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تو اللہ کرے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں۔ جب بھی میں بیمار ہوتی تو مجھے اپنے بچوں کی بہت فکر ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو میرے ہسبینڈ بھی نہیں ہوتے یہاں پہ، تو بس جب بھی بیمار ہوتی ہوں کبھی اتنی زیادہ ہوتی نہیں، لیکن پھر بھی انسان ہو جاتا ہے، تو مجھے بس اپنے بچوں کی فکر ہو جاتی ہے کہ اگر ان کا پھر کیا ہوگا، کیونکہ اتنی اٹیچ نہیں ہے اپنے پاپا کے ساتھ بھی، تو بہت زیادہ مجھے اس بات کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، ورنہ جان تو یہ تو ایک دن تو جانا ہی ہے، لیکن بہت زیادہ تو پھر یہ جہاں گئے تھے شادی پر، تو وہاں سے پھر میری امی مجھے لے گئی تھی ہاسپٹل، اور یہ بعد میں میری بہنیں اور سب آ رہی تھی، یہ شادی سے لے کر شادی میرے ماموں کی بیٹے کی تھی، اور وہاں ان کا گھر اس سائڈ پہ ہے، یہ واپسی پر جب وہ لوگ جا رہے تھے آ رہے تھے واپس گھر، تو انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ہمارا گھر میری مطلب دادی کا گھر جو ہے گاؤں کی دوسری سائڈ پہ ہے، اور میری نانی کے گھر اس سائڈ پہ ہے، تو
پھر انہوں نے میرے لیے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی. میں نے کہا ویڈیو کا تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، لیکن چلے تھینک یو بنا لیے. تو یہ نا ہمارے گاؤں کے بس اسی طرح یہ راستے ہیں. اور ایک ہے مین روڈ جو جس کے پر مطلب گاڑی وغیرہ ساری چلتی ہے، یہ رکشے میں ابھی. تو وہ روڈ صحیح ہے، لیکن وہ تھوڑا سا لمبا راستہ پڑتا ہے نا، یہ شارٹ کٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ نا پیچھے سے آ گئے تھے. امی مجھے لے گئی تھی ڈاکٹر کے پاس. اور اب صبح میں سوچ رہی تھی کہ میں گھر چلی جاتی ہوں. امی کہہ رہی تھی وہاں پہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، چلے یہاں پہ ہم تمہارا خیال بھی رکھ لیتے ہیں. وہاں پر بھی جو ہے نا تھوڑے بہت کام تو ہوتی ہے نا، گھر کے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے سارا کچھ. تو ابھی میں جا رہی ہوں، تو میں جاؤں گی اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے. تو اس کے بعد پتہ چلے گا، اللہ کرے کہ نارمل ہی بخار ہو، ایسا کچھ نہ ہو. تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا. اور یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں اور آپ لوگ سے ریکویسٹ کر سکوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا، باقی کچھ بھی نہیں. تو یہاں تک نا یہ آگے پھر گاؤں اسٹارٹ ہو رہے، تو ادھر پھر ہوگا، لوگ ہوں گے، تو آگے پھر نہیں بنا سکی تھی ویڈیو. اور یہاں تک کہ صرف بنائی ہے. تو دوسری سائڈ پہ پھر میری امی کا گھر ہے. تو چلیے جی، اب ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اور پلیز دعا کر لیجیے گا میرے لیے کہ میرے سارے ٹیسٹ بھی نارمل آ جائے، میری صحت بھی ٹھیک ہو جائے. تو کیونکہ اگر ویڈیو کو روز میں اپلوڈ کرتی ہوں، کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے، تو پھر یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہیں اپلوڈ کیے. تو میں نے سوچا بتا بھی دوں کہ اچانک سے ویڈیوز بند ہو جائیں گے تو پھر سوچیں گے پتہ نہیں کیا چلے گی، کیا ہو گیا. پتہ ہونا چاہیے، اور دعا لینا بھی اچھی بات ہے. چلیے جی، بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.